اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ سب سے پہلے میں ناظرین آپ تمام کی خدمت میں اپنی جانب سے، اراکین چینل ون کی جانب سے اور آپ سب کی جانب سے حجت الاسلام جناب مولانا روح ظفر صاحب قبلہ، امام جمعہ و جماعت مرکزی جامع مسجد ممبئی، ان کی خدمت میں، اور ہم سب کی جانب سے علماء اعلام، مراجع ذوی الاحترام، علماء حق اور تمام عالم اسلام و عالم انسانیت کی خدمت میں عید میلاد الصادقین یعنی سرکار ختم مرتبت جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے حقیقی جانشین ہمارے چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی تہنیت اور مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ یہ عظیم ترین ہستیاں یعنی کہ سرکار ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ماں باپ فدا ہو جائیں آپ پر، اور سرکار امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کہ جو حقیقی جانشین ہیں، ہمارے چھٹے امام ہیں، ہم ان کی سیرت پر، ان کی سنت پر، ان کے فرمودات پر مکمل طور سے عمل کریں۔ یہی اس ماہ مبارک یعنی ماہ ربیع النور کا ہمارا عمل ہونا چاہیے، اور تا زندگی ہم صرف ان کے فرمودات اور ان کے ارشادات اور ان کے ہدایات پر عمل کرتے رہیں، یہی اللہ سے دعا ہے۔ آئیے آج کے اس پر مسرت موقع پر جو آج دن گزرا ہے، جمعہ بھی ہے اور سرکار کی اور امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا دن ہے، ہم اس پر مسرت موقع پر آقا کا استقبال کرتے ہیں۔ آقا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں دو عظیم ہستیوں کی، بزرگواروں کی ولادت کے سلسلے میں، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ بھی ہمیں اس سلسلے میں مبارکباد بھی دیں گے اور دعا بھی دیں گے انشاءاللہ۔ یقیناً آپ کو بھی مبارک ہو اور تمام ناظرین کو مبارک ہو۔ بہت بڑی خوشی کا موقع ہے اور خدا سے یہی دعا کرتے ہیں کہ حقیقی معنوں میں مبارک یعنی بابرکت قرار دے۔ آج کا جو دن گزرا ہے اور یہ جو شام آئی ہے، بہت خوشی کی شام ہے، اور اہل بیت کے چاہنے والے اور تمام مسلمین جتنے بھی ہیں سب کے لیے واقعاً بابرکت ہے، اور ہمیں ایسی خوشی منانا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے ہمارے نور ایمان میں اضافہ ہو۔ بے شک جی۔ آقا یہ جو عظیم ہستی، خاص طور سے پیغمبر عظیم الشان اسلام جو کہ تمام انبیاء کے سردار ہیں اور اولین و آخرین کے سردار اور سید ہیں، اور ہمارے آقا و مولا ہیں، میں نے ایک بار پھر عرض کر دوں کہ ہمارے ماں باپ فدا ہوں، ہماری اولاد فدا ہو، ہمارے جان و مال فدا ہو سرکار ختم مرتبت حبیب الہ العالمین پر۔ یہ جو سرکار نے آج سے 1400 سال پہلے مکہ معظمہ میں آج کے دن تشریف لائے آپ اس دنیا میں، اور حضرت عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت آمنہ علیہ الصلاۃ والسلام ان کے گھر میں یہ تشریف لائے، جبکہ حضرت عبداللہ اس زمانے موجود نہیں تھے۔ میں چاہتا ہوں مختصراً آپ اس سلسلے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ خداوند عالم نے بہت بہترین طریقے سے، جس کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا تھا کہ اپنے نور سے جو دو نور خلق کیے تھے، جس کے لیے نبی کریم نے فرمایا کہ خلقت انا وعلی من نور واحد، ایک ہی نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے خداوند عالم نے میرے نور کو پیدا کیا ہے۔ ان دونوں ہستیوں کا جو نور خداوند عالم نے سب سے پہلے پیدا کیا، عالم انوار سے اس عالم بشریت میں لانے کے لیے جو خداوند عالم نے انتظام کیا ہے، پردوں پہ پردے رکھے، تاریخ کے مطابق 51 پردے رکھے ہیں، اور 50 پردے تو ایک تھے کہ جہاں تک دونوں نور یکساں آئے، اور 51ویں پردے میں یہ دو نور دو حصوں میں بٹ گئے، ایک صلب عبداللہ میں
دوسرا صلب ابو طالب میں، اور پھر اس طریقے سے 51واں نور جو آیا ہے، 51 سلسلے سے آپ جناب آدم سے جڑے ہوئے ہیں۔ جی سب سے پہلے خداوند عالم نے جناب آدم کے ذریعے اس نور کو دنیا میں بھیجا، اور یہ نور پردہ در پردہ ہوتے 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 پاک سلسلہ، یہ جو اصلاب الشامخہ کہا جاتا ہے، بہت ہی بزرگوار سلسلہ ہے، اس سلسلے سے آپ کا یہ نور جناب عبداللہ کے صلب تک آیا، اور پھر یہ بیوی آمنہ کے بطن مبارک سے جس وقت مکے میں آپ تشریف لائے تو ساری کائنات میں اس کا جلوہ دیکھا گیا۔ سبحان اللہ۔ خود عالم انوار مکہ کے لوگوں نے دیکھا کہ ایک نور کا تڑکا ہوا نور چمکا، جی کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ کچھ ایسا ہونے والا ہے، تو انہوں نے محسوس کیا، اس نور کو دیکھا، ورنہ پوری کائنات نور سے جگمگائی ہے جس وقت آپ نے دنیا میں قدم رکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی قیصر و کسریٰ کے جو ایوان تھے وہ پورا محل ڈھہ گیا، جی دریاچہ ساوا خشک ہو گیا۔ یہ سب کیا تھا؟ خداوند عالم کی عبادت کرنے والا ایسا بندہ دنیا میں آیا تھا کہ اب حقیقی عبادت شروع ہو گئی، سارے بت، ساری چیزیں سب خود بخود ٹھہر رہی تھیں، سب ختم ہو رہا تھا۔ ایسا وجود بابرکت آپ کا دنیا میں آیا کہ چاروں طرف روشنی ہی روشنی تھی، اور حقیقت میں 40 سال تک خاموش رہ کر جو آپ نے اپنے اخلاق و کردار سے لوگوں کو پیغام دیا ہے، تو جب سنِ عام الفیل میں جو آپ کا نور چمکا تھا، اس کے نور کی برکتوں کو لوگوں نے 40 سال آپ کے خاموشی کے دور میں دیکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس طریقے سے کہ لوگوں نے صادق اور امین کا لقب دیا ہے، یہ وہ القاب ہے کہ جو اللہ کی جانب سے نہیں عطا کیا گیا، یقیناً اللہ کی جانب سے تائید شدہ لقب ہے صادق کا، امین کا۔ یہ وہ لقب ہے کہ جو جاہلیت کے دور میں، کہ جہاں نبی نے ابھی اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے، وہاں پر بھی آپ نے اپنا کردار ایسا پیش کیا کہ سب نے آپ کو صادق اور امین کہنا شروع کر دیا۔ دو ہی چیزیں ہو سکتی تھیں، ایک سچائی اور صداقت، دوسرے امانت داری۔ جی اور جب آپ مبعوث برسالت ہوئے تو ان دونوں چیزوں کو، جس کا خود وہ میدان عمل میں درس دے چکے تھے، اسی کے اوپر انہوں نے دین کی بنیاد بھی رکھی، سچائی اور امانت داری میں۔ سچائی اور امانت داری کے ساتھ پیغام دیا ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے۔ یہ واقعاً یہ دن جو ہمارا آج کا گزرا ہے، یہ جو شام آئی ہے، اس کی برکتیں شامل حال ہیں۔ ہمیں ایسا قدم بڑھانا چاہیے، اس طریقے سے ان کے راستے کو اپنانا چاہیے کہ واقعاً یہ برکتیں ہم کو زیادہ سے زیادہ مل سکیں، تاکہ ہم اپنے آپ کو حقیقی دین سے اور اس کے ذریعے سے خدا سے اپنے آپ کو زیادہ قریب کر سکیں۔ سبحان اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیل و خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ آئیے اسی کے ساتھ میں آج کا یہ ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں سوالات میں سب سے پہلے سوال کس کا ہے؟ میں سری نگر سے غلام عباس عرض کر رہا ہوں۔ مولانا سے سوال ہے کہ اکثر اوقات ریڈیو اور ٹی وی میں قوالیاں نشر ہوتی رہتی ہیں، تو اگر ان قوالیوں میں حمد خدا، نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، منقبت شاہ ولایت ہو، لیکن اس میں موسیقی کے تمام آلات استعمال ہو، یعنی باجا، بنسری، ڈفلی، سارنگی، ڈول وغیرہ، تو ان قوالیوں کا سننا جائز ہے یا حرام؟ کیونکہ یہ عام گھروں میں ایسے پروگرام نشر ہوتے رہتے ہیں۔ خدا حافظ۔ بھائی کا سوال یہ کہ جو اس طرح کی میوزک اس میں ہوتی ہے، اس کا سننا کیسا ہے؟ یقیناً تاریخ قوالی کی اگر دیکھیے تو ہمارے یہاں موجود ہے بر صغیر میں۔ جی یہ جو قوالی کا وہ ہے، یہ سن 10 ہجری میں جو غدیر کا واقعہ پیش آیا ہے، جی وہاں سے جب لوگ پلٹ کے آئے تو جو ایمانی بیداری لوگوں کے دلوں میں آئی، جی اور جوش ولایت جو دلوں میں تھا، تو ہر انسان جو پلٹ کے اس طرف آیا بر صغیر، جب ان سے پوچھا گیا کہ اتنا خوش کیوں ہو، تو صرف ایک ہی چیز پڑھتے ہوئے آ رہے تھے وہ لہن میں، من کن تو مولا وہذا علی مولا، اس طریقے سے لہن میں ایک بہترین نتیجے میں جو تاریخ معین ہے، مکتوب تاریخ پاکستان میں موجود ہے کہ یہ قوالی وہیں سے شروع کیا ہے لوگوں نے۔ نہ اس میں کوئی باجا تھا، نہ ڈھول تھے، نہ دفل تھے، نہ موسیقی تھی، نہ میوزک تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔
مدتوں یہ قوالی ایسی ہوتی تھی، ایک کوئی بیٹھتا تھا پڑھتا تھا، 2-4 ساتھی جمع ہوتے تھے، بہت زیادہ ہوا تو اس میں تالیاں بج جاتی تھیں. جی یہ میوزک وغیرہ نہیں تھی، اور ایک تالی بھی ایسی نہیں ہوتی تھی کہ جو میوزک کی حد تک پہنچ جائے، موسیقی کی حد تک پہنچ جائے. ایک لطف آتا تھا، ایک وجد آتا تھا اس کو سن کے لوگوں کو. لیکن افسوس کہ جیسے جیسے دنیا نے ترقی کیا اور یہ جو میوزکس آئیں اور یہ جو پاپ میوزک آئیں اور کیا کیا آیا جو مغربی دنیا سے ہمارے یہاں کلچر میں آئیں، تو اب اس میں یہ جو مقدس چیزیں تھیں اس میں بھی لا کے ملا دیا گیا. نتیجے میں مختصر لفظوں میں جواب یہی ہے کہ اگر یہ میوزک اور موسیقی کے آلات استعمال کیے جا رہے ہیں، وہ حمد الہی کیوں نہ ہوں، خدا نہ خواستہ قرآن کی آیتیں کیوں نہ ہوں، اگر اس کو میوزک کے ساتھ اور یہ جو جدید آلات ہیں ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے تو یہ جائز نہیں. بہت بہت شکریہ. آپ کا کیا سوال ہے؟ میرا نام سرور حسین ہوا، میں پٹنہ سے بول رہا ہوں. میرا سوال ایک چھوٹا سا سوال ہے. میرے چھوٹے بھائی سید ارشد حسین نے مجھ سے یہ بات کہی کہ قرآن مجید میں ایک آیت موجود ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ تم اپنی نماز کو نہ بہت زور سے پڑھو نہ بہت دھیرے پڑھو، یعنی درمیانی آواز میں. تو پھر ہم لوگ ظہر اور عصر کی نماز کو ایک دم دھیمے خاموشی سے کیوں پڑھتے ہیں، اور مغرب عشاء اور صبح کی نماز کو بہت زور سے کیوں پڑھتے ہیں؟ والسلام علیکم. شکریہ. ہماری یہ غلط فہمی یہ ہے کہ ظہر و عصر کو خاموشی سے تو دل میں پڑھتے ہیں بہت سے افراد، اور مغرب اور عشاء کی 2 رکعتیں اور صبح کی 2 رکعت بہت سے لوگ بہت بلند آواز سے پڑھتے ہیں. درمیانی راستہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں خود خداوند عالم نے کہا ہے لا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا، جی یعنی نہ جہر نہ اخفات، جی دونوں کہہ رہے ہیں. اپنی آواز کو بلند کرو ولا تخافت بہا، نہ بالکل دل میں پڑھو. جی. تو اب اس آیت کو بھی ہمیں سمجھنا ہو چاہیے کس سے ذریعے سے؟ معصومین کے ذریعے. بے شک. جی. لہذا اصل وجہ دھیمے پڑھنے اور زور سے پڑھنے، یہ جو صبح اور مغرب اور عشاء کی نماز جو بلند آواز سے پڑھی جاتی ہے اور ظہرین جو آہستہ پڑھی جاتی ہے، اس کی اصل وجہ جو بھی ہو معصومین نے اس کو بندگی اور اطاعت قرار دیا ہے. جی. مصلحت خداوند عالم جانتا ہے، اہل بیت اطہار جانتے ہیں کیا ہوگی، لیکن بندوں سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے دیکھنا کہ اطاعت کتنی کریں گے. جی. اپنے دل کی طرف تو نہیں جائیں گے. جی. اطاعت کتنی کریں گے. جی. نمونہ موجود ہے تاریخ میں اطاعت کا. جالوت کے لشکر کو کہا گیا کہ پیاس سے سب جاں ہو رہے ہیں، نہر پہ پہنچ گئے ہیں، لیکن خدا یہ کہہ رہا ہے کہ امتحان اسی میں ہے کہ کون پیتا ہے کون نہیں پیتا ہے. جی. صاحبان ایمان بھی جو ان کے ساتھ تھے ان سے کہا ایک گھونٹ سے زیادہ اگر پیا تو پھر وہ اس لشکر میں شامل نہیں ہو سکتا. جی. خداوند پانی پینے نہ پینے میں کیا ہے، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ کون اطاعت کرے گا کون اطاعت نہیں کرے گا. یہ امتحان لیا جا رہا ہے بندوں کا. اسی طریقے سے ظہر اور عصر کی آہستہ پڑھنا، مغرب اور عشاء اور صبح کی بلند آواز سے پڑھنا ایک امتحان کی منزل ہے. اور دوسرے اگر روایتوں میں دیکھا جائے تو فضل ابن شاذان نے علیہ رحمت و رضوان نے امام رضا علیہ السلام سے روایت کو نقل کیا جس میں آپ نے یہ فرمایا کہ ایک علت نماز کے زور سے پڑھنے اور آہستہ پڑھنے میں یہ ہے کہ جب مغرب اور عشاء کی اور صبح کی نماز انسان پڑھتا ہے تو اندھیرا ہوتا ہے. جی. کیونکہ سورج ڈوبنے کے بعد اور سورج نکلنے سے پہلے اندھیرے میں نماز پڑھتا ہے. لہٰذا اس کو بلند آواز سے پڑھنے کا حکم دیا گیا کہ کوئی پڑھ رہا ہو تو مثال کے طور پر ساتھ میں جماعت میں شامل ہو جائے یا نماز کی جگہ لوگوں کو پتہ چل جائے، یا اس لیے رکھا گیا. اور ظہرین کی جو ہے کہ دن کی روشنی میں ہو رہی تو ویسے ہی انسان دیکھ لے گا، وہاں پہ بلند نہیں کیا. یہ امام نے بیان کیا، لیکن ہو سکتا ہے جوانوں کے ذہن میں خیال ہے کہ آج کے دور میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لہٰذا اس کو بھی علت جو روایت میں بیان ہوئی اس کو علت نہیں بیان کیا جا سکتا. مقصد وہی ہے جو دوسری اطاعت الہی ہے اور اس میں کوئی حکم نہیں ہے. بہت بہت شکریہ آغا. آپ کا کیا سوال ہے؟ This is S.M. Hanif, village Borkajpur, district Hooghly, West Bengal. Assalamu alaikum. I am a regular audience of Wing channel. I have seen and gathered experience from history that followers of Isa Islam invented Trinity
and you being Shia community also invented 5 in 1, that is Hazrat Ali radiallahu ta'ala, Ma Fatma, Imam Hussein and Imam Hassan, and also Imam Zainal Abidin, resting Allah and Rasul. Please give me explanation as to why you have invented this theory. Is it within the frame of Islam? سرکار امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جناب زہرا صلوات سلام اللہ علیہا حسنین کریمین علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بہت بڑھا دیتے ہیں، اور نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کی ہمارے یہاں کوئی اہمیت نہیں ہے. آپ اس کی وضاحت فرمائیں. جیسا کہ خود انہوں نے فرمایا کہ میں ریگولر چینل ون دیکھتا ہوں، تو اگر آپ چینل ون کے ہمیشہ دیکھنے والے ہیں تو آپ کو اب تک مکتب اہل بیت کے ماننے والے جو شیعہ ہیں، جو باتیں یہاں سے پیش کی جا رہی ہیں، آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ ایسا کچھ نہیں ہے. خداوند عالم وحدہ لا شریک ہے، اور اس کی وحدانیت کے سائے میں ہی ہم اہل بیت اطہار علیہم السلام کو مانتے ہیں، نبی کریم کو مانتے ہیں. اور ہمیں معلوم ہے، ہمارے یہاں خود یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم کی شاگردی اور بندگی کو فخر مانا ہے. ہمارے امیر المومنین علی علیہ السلام نے بیانات میں آپ کے موجود ہے کہ انا عبد من عبید محمد. بے شک یہ جملہ بتا رہا ہے کہ مولا کائنات کون ہے، نبی کریم کون ہے، اور یقیناً صرف اور صرف وحدانیت کی تعلیم اور تبلیغ کو ہی نبی نے پھیلایا ہے، اور اسی تعلیم و تبلیغ کو جو لا الہ الا اللہ تفلحو کہا ہے، اسی کو اہل بیت اطہار علیہ السلام پھیلایا ہے، اور اسی کو ہم مانتے ہیں. تمام شیعہ کہیں پر بھی نہ کسی شیعوں کے بیان میں، یا آپ چینل ون پہ دیکھ رہے ہیں، کسی تقریر میں، کسی پیغام میں، کسی بھی عالموں کی گفتگو ہو یا دوسرے لوگوں کی گفتگو ہو، کہیں پر آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ جہاں پر نبی کریم کے رتبے کو گھٹایا گیا ہو. نعوذ باللہ، الیاذ باللہ، ہرگز نہیں. اور سب کے ساتھ کوئی مقابلہ، کوئی مقایسہ ہے ہی نہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک کو ہم اپنے سامنے سے ہٹا دیں، قطعا نہیں. ہم ان کی رسالت اور اپنے اماموں کی امامت سب کو اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کے زیر نظر مانتے ہیں. ہم اگر اطاعت بھی کرتے ہیں تو اس لیے کہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں کہا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. تو پہلے ہم اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، اور پھر انہی یعنی خدا وحدہ لا شریک کی جو تعلیمات ہمارے رسول نے ہمیں دیا ہے، اہل بیت نے رسول نے جو دیا ہے، اس کو ہم مان کے اس آیت کے مصداق بن کر اپنی کامیابی کو چاہتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا کوئی دین اور عقیدہ نہیں ہے. اور جہاں تک کہ ان کا سوال ہے کہ اہل بیت کو ہم زیادہ بڑھا دیتے ہیں، تو سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم متفق علیہ شیعہ سنی کتب میں ایک ہی روایت ہے کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. اس لیے ہم اہل بیت کے علاوہ رسول کے بعد کسی کو اتنی فوقیت اور افضلیت نہیں دیتے. بہت بہت شکریہ. آئیے آگے بڑھتے ہیں. بھائی شہر کا نام تو بنارس سے بول رہے ہیں. عید خان جس قدر خان عید زیادہ مبارک ہو آج سبھی لوگوں کو. عید زیادہ مبارک ہو ان چینل کے ہر ممبران کو، ہر مولانا کو، ہر کسی کو. اوکے، خدا حافظ. عید زہرا بھی آپ کو مبارک ہو، اور عید میلاد صادقین علیہم الصلوۃ والسلام بھی آپ کو مبارک ہو. آج کا عظیم ترین دن، جس دن 2 عظیم ہستیاں سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام صادق علیہ محمد جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہے، یہ بھی آپ تمام کو مبارک ہو. آئیے اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم جاوید بھائی، مولانا صاحب آپ کی خدمت میں. میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ جو ہم نماز میں سجدہ شکر ادا کرتے ہیں، اس میں ہم کہتے ہیں یا اللہ ہو، یا ربا ہو، یا سیدہ ہو، یہ کیا مفہوم نکلتا ہے؟ ذرا اس کی وضاحت فرمائیے گا.
ہم نماز ختم ہونے کے بعد تسبیح جناب زہرا سلام اللہ پڑھنے کے بعد دعا کرنے کے بعد جب سجدہ شکر کرتے ہیں تو اس میں ہم یا اللہ یا ربا یا سیدہ اپنا ماتھا رکھ کے اپنے دایاں گال اپنا بایاں گال پھر ماتھا رکھ کے یہ دہراتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب اردو میں کوئی اضافہ نہیں ہے. یا اللہ یعنی وہی اے خدا، یا ربا اے پروردگار، یا سیدہ یعنی اے سردار، وہی مطلب ہے جو عربی میں جو اردو میں ہے وہی ہے. صرف یہ عربی میں ایک تبدیلی آ جاتی ہے کہ لکھنے کے اعتبار سے جی یہ جو یا رباہوں میں الف اور ہے بڑھ گیا یا سیداہوں میں جو الف اور ہے بڑھ گیا، تو اس کو عربی گرامر میں کہتے ہیں کہ یہ الف اور ہے یا الف تائتانی جو ہے یہ تعظیم کے لیے ہے، جی عظمت بیان کرنے کے لیے عربی میں ہوتی ہے. لیکن اردو میں معنی وہی ہوتے ہیں، یعنی اے بس یوں کہہ لیں کہ یعنی اے باعظمت پروردگار، اے باعظمت سردار، جی یہ معنی کر لیں اگر لفظی معنی کرنا ہے اس کا، ورنہ اس میں کوئی مفہوم نہیں ہے. یعنی تینوں اللہ ہی کو پکار رہے ہیں. جی حقیقت میں وہی شکر ادا کرنا ہے. شکرن شکرن شکرا، یا اللہ یا ربا یا سیدہ، یہ بہترین شکر کا طریقہ ہے اور یہ ہمیں معصومین نے بتایا ہے. شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عمران بات کر رہا ہوں. میں نے ایک غیر مسلم لڑکی کے ساتھ نکاح بنایا تھا اور ابھی وہ لڑکی واپس اپنے ماں باپ کے کہنے سے واپس مائکے چلی گئی. ابھی وہ عمل سے بھی ہے، تو کیا اس کا حل کیا نکالیں گے؟ اب یہ حل تو ان کو خود کو نکالنا ہے یا ان کے سسرال والوں کا، لیکن بہرحال جس لڑکی سے نکاح کیا وہ حاملہ بھی ہے اور اس کے میکے والے اس کو لے گئے ہیں. حل کیا اس کا؟ شرعی لحاظ سے آپ کا نکاح صحیح ہے، کیونکہ آپ نے اس سے شریعت کے لحاظ سے کیا ہے، لہٰذا آپ کا نکاح صحیح ہے اور وہ آپ کی زوجیت میں باقی ہے، وہ آپ کی بیوی ہیں. ولو وہ لے گئی ہیں، ان کے گھر والے لے گئے، وہ آپ کے نکاح سے خارج نہیں ہوئی ہیں. اور آپ جا کے بات چیت کر کے جس طریقے سے بھی ہو، قانونی طور پر اگر آپ نے نکاح کیا ہے تو قانون کے راستے سے، نہیں تو محبت اور پیار کے ذریعے جا کے والدین کو ان کے سمجھا کے آپ لے کر آئیں. راہ حل یہی ہے. شریعت کے لحاظ سے کیونکہ آپ کا نکاح ہوا ہے، لہٰذا شریعت کے ہوا ہوگا یقیناً، لہٰذا شریعت کے لحاظ سے وہ آپ کی بیوی ہیں اور وہ حاملہ ہیں، وہ بچہ بھی آپ کا ہے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. ہم دلی سے رہتے ہیں اور عزیز بانا ہے نام ہمارا. ہمارے اولاد نہیں ہے، 18 سال شادی کر گئے ہیں. آپ ہمارا جواب کیسے دیں گے؟ ہم کب جواب دیں گے؟ ہماری بہن کا سوال ہے، 18 سال شادی کو ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہے. خداوند عالم کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کی حاجت پوری ہو، اور ہر نماز کے بعد آپ بھی اور آپ کے شوہر خاص اس کے لیے دعا کریں. اور قرآن مجید کی ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اس آیت کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، خداوند عالم انشاءاللہ برکتیں عطا کرے گا. اگر ہو سکے کوئی ذریعہ فراہم ہو تو فیروزے کے اوپر لکھی ہوئی یہ آیت ملتی ہے، اس کی انگوٹھی آپ بھی پہنیں، آپ کے شوہر بھی پہنیں، انشاءاللہ خداوند عالم اولاد سے نوازے گا انشاءاللہ. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا صاحب. جاوید بھائی السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ میں رسول پور دھولی ضلع میرٹھ سے بول رہا ہوں کہ یہ ڈھول اور تاشے جو بجتے ہیں جلوسوں میں، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ مطلب اس پہ ذرا روشنی ڈالیے آپ. اچھا، السلام علیکم. یہ جو ایام اعضاء میں خاص طور سے جب محرم کے جلوس نکلتے ہیں، عاشور کے دن یا چاند رات کو مختلف مقامات میں مختلف، اس وقت جو ہے یہ نقارے بجائے جاتے ہیں اور وہ آج بھی رواج ہے، تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ اگر یہ ڈھول تاشے جس طریقے سے قدیم سنت میں بجائے جاتے تھے اسی طریقے سے بجائے جا رہے ہیں، اور خبر دینے کے لیے، لوگوں کو اطلاع کرنے کے لیے اگر اسی طریقے سے انجام دیا جا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آج نئے نئے طرز کے جو طریقے آ گئے ہیں اور اس ڈھول تاشوں میں بھی طرح طرح کی قسمیں ایجاد کر دی گئی ہیں اور اسٹائل آ گئے ہیں، اگر یہ ساری چیزیں آ جائیں گی تو بہرحال دنیا کے اعتبار سے جو آج طریقہ اپنایا جا رہا ہے، اگر اس کو اپنایا جائے گا تو یہ جائز نہیں ہے. لیکن جو قدیم طریقے سے سنتی طور پر چلا آ رہا ہے کہ ایک خاص طریقے سے لوگوں کو خبر دینے کے لیے اس کو کیا جاتا تھا، وہ جائز. بہت بہت شکریہ. آپ کا کیا سوال ہے؟
मैं संभल से रफत बोल रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हमारा रास्ता रोकते हैं और हमें ज्यादा परेशान करते हैं। मकान बना रहे हैं, नक्शा बनवा लिया है, इसके बावजूद भी जगह हमारी है, झगड़ा नहीं है कोई भी, लेकिन वो बनाने नहीं दे रहे हैं। इसके लिए हम कुछ साहित्य नहीं है कि किसी की मदद में आपको दुआ बता दीजिए जिसको हम करें और हमारे मकान की तामीर हो जाए। हमारी नीयत इमाम बाड़ा बनाने की है। अच्छा, खुदा हाफिज़। अभी जगह का तनाज़ा है, जगह इनकी है लेकिन लोग बनाने नहीं दे रहे हैं। दुआ के साथ में इनको चाहिए कि वह मकामी उलमा से और बुज़ुर्गों से रब्ता कायम करें। इसका क्या हाल है? बिल्कुल सही फरमाया आपने। जो वहाँ पर जिस जगह पर हैं आप, वहाँ पर बुज़ुर्गों और उलमा के ज़रिए सहारा लेके अपने मुश्किल को हल करवाएं। और वैसे ख़ुद हमारे छठे इमाम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की हदीस के मुताबिक हर रोज़ किसी भी नमाज के बाद, वाजिब नमाज के बाद, तस्बीह बीवी पढ़ने के बाद सूरह मुबारक हश्र जो 28वें पारे में, इस सूरे को पढ़कर दुआ फरमाएं। कोई भी मुश्किल हो, ये जो मुश्किलात इस किस्म की हैं ये हल हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। हर रोज़ सूरह मुबारक हश्र की तिलावत करें जब तक मुश्किल हल नहीं हो जाती है। हमेशा पढ़ते रहें इंशाअल्लाह। आगे बढ़ते हैं। नाम और शहर का नाम तो नहीं बता सकता हूँ। सवाल मेरा ये है कि अगर कोई गुनाह सरजद हो जाता है, जैसा कि हदीसों में और ज़ाकिरों से सुनने को मिलता है कि इंसान की गुनाहों की सज़ा दुनिया में मिलती है, जैसे ज़ना हो गया और भी जो गुनाह है, तो उस गुनाह की सज़ा से बचने के लिए क्या रास्ता है, क्या हल है? मतलब उस गुनाह की माफ़ी कैसे मिले तो उस सज़ा से बचा जा सके। जैसे कि ज़ना के लिए है कि ज़ना एक कर्ज है जो आपको एक न भी किसी न किसी तरीके से चुकाना पड़ेगा। तो इस तरह की गुनाह की उन सज़ाओं से बचने के लिए खुदा हाफिज़। गुनाह पे पशेमान हो जाना और सख्त दिल से माफ़ी मांग लेने का ये काफ़ी है बड़े से बड़ा गुनाह करने के बाद? अगर हकीकतन दिल से कोई इंसान तौबा कर लेता है तो कोई भी गुनाह खुदावंद आलम माफ़ कर देता है जी। यहाँ तक कि शिर्क का भी गुनाह माफ़ हो जाता है अगर इंसान तौबा कर ले और ईमान ले आए। जी जी हाँ, ये जो कहा गया है कि शिर्क का गुनाह नहीं माफ़ होगा, जी अगर इंसान शिर्क के साथ मर जाए जी तो फिर इसमें कोई शफाअत, कोई ज़रिया नहीं होगा। लेकिन कोई भी गुनाह है अगर इंसान सिद्क़ दिल से, जैसे कि ख़ुद खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में फ़रमाया है, तौबतन नसूहा, तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा, तौबे नसूह करे, यानी ऐसा तौबा, इस तरीक़े से तौबा करे कि अब दोबारा उसकी तरफ सोचे भी नहीं, उस काम के लिए, उस गुनाह के लिए तरफ जाना तो दूर की बात, सोचे भी नहीं। सच्चे दिल से अगर तौबा कर ले तो यकीनन खुदावंद आलम हर गुनाह को माफ़ कर देगा। यही कि इंसान शर्मिंदा हो रहा है, पशीमान हो रहा है गुनाह करने के बाद कि अब ऐसा गुनाह नहीं करेगा, खुदा की बारगाह में अपने आप को शर्मसार और गुनाहगार जा रहा है, यही तौबा है हकीकत में। और अगर इंसान वाक़ईन अपने आप को बचा ले जाए और अब उसकी गुनाह की तरफ न जाए और तक़वा इख्तियार करे, खुदावंद आलम निजात देगा इंशाअल्लाह। आप फरमाइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अल्लाह साहब से बात तय करना चाहता हूँ। सर, मेरा नाम मोहम्मद मूसा है, कारगिल से बोल रहा हूँ सर। तो मेरा सवाल ये है कि हमारे कारगिल में क्या करने की पड़ता है के बावजूद हमारे जामे मस्जिद को बंद किया है। जो पहले नमाज देता था उनको निकाल देके दूसरे ने कब्जा किए, और बहुत मालूम से आप जामे मस्जिद में जुमा की नमाज नहीं पढ़ा जाता है। तो हमारा दूसरे मोहल्ले लोग बोलता है कि शायद होने की वजह से 90% होने के बावजूद आप जामे मस्जिद में नमाज जुमा नहीं करते, तो हमको बहुत शर्म आता है। और दूसरी जगह नमाज दे रहा है, जो पहले मस्जिद में नमाज देता था वो दूसरी जगह दे रहा है। मस्जिद को लॉक करके रखा है, बंद करके रखा है मस्जिद को। जुमा की नमाज नहीं देते, बाकी नमाज पढ़ा जाता है। नमाज की नमाज तो बंद कर, अब हम जो मस्जिद को जो पहले नमाज देता था वो लोग दे रहे हैं, वहाँ जुमा की नमाज पढ़ूँ या? बस यही था मेरा सवाल। ये वहाँ का मकामी मसला है, इसमें हकीकत क्या है ये हम लोग नहीं जानते हैं। बहरहाल एक मस्जिद में हम जहाँ जुमा होता था वो बंद कर दिया गया, अब काफ़ी दूर जुमा हो रहा है, इनका जाना वहाँ मुश्किल हो रहा है, इनको क्या करना चाहिए? अगर
اس قسم کے اختلافات پیش آ رہے ہیں تو بہرحال بزرگوں کو بیچ میں آ کے اس کو حل کرنا چاہیے، اور جس جگہ پر نماز جمعہ قائم ہے وہاں پہ شرکت نہیں کر پا رہے ہیں، دوسری جگہ دور ہے تو واجب نہیں ہے نماز جمعہ، مشقت اور زحمت ہے تو نہ جائیے، اپنے مسجد میں آپ ظہرین پڑھ لیجئے، کافی ہے آپ کے لیے۔ لیکن اگر اس مسجد کے بدلے قریب میں کہیں دوسری جگہ پہ جمعہ ہو رہا ہے اور یہاں نہیں ہو رہا ہے تو آپ وہاں جا سکتے ہیں، شرکت کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ 5.5 کلومیٹر کے اندر 2 مسجدوں میں اگر یعنی 5.5 کلومیٹر کے اندر میں 2 مسجدوں میں نماز جمعہ ہو رہا ہے تو وہاں پر مشکل پیش آتی ہے، وہاں نہیں ہو سکتی نماز۔ لہٰذا اگر آپ کی مسجد میں نہیں ہو رہی اور قریب کی کسی مسجد میں نماز جمعہ ہو رہی تو آپ وہاں جا کے ادا کر لیجئے، کوئی اختلاف نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمان بخصوص اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے آپس میں اتحاد اور مل جل کر زندگی گزاریں تاکہ اہل بیت اطہار علیہ السلام خوش ہوں، زمانے کا امام خوش ہو، نہ یہ کہ ان کو ہم اذیت و تکلیف پہنچائیں۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال اس طرح ہے کہ حضرت مختار ثقفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ہجری سن میں حضرت شہید اعظم امام حسین علیہ السلام شہداء کربلا کا بدلہ لیا، بدلہ لے کر بنی امیہ کے اس نجاست کو وصل نور کر دیا ہے۔ محمد شفیع عالمگیر، عالمگیری بازار، سری نگر۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارے بھائی سوال کر رہے ہیں کہ حضرت مختار ثقفی علیہ رحمت و رضوان انہوں نے جب بدلہ لیا ہے قاتلان حسین کا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ کون سا سن تھا؟ سن 66 ہجری، تقریباً واقع کربلا کے 5 سال کے بعد۔ جی 66 ہجری میں آپ نے بدلہ لیا ہے، کیونکہ ربیع الاول 66 میں بدلہ شروع کیا انہوں نے، جی، اور تقریباً ذی الحج 67 میں 67 میں خود شہید ہو گئے وہ۔ تو یہ تقریباً 1.25 سال 1.5 سال کا جو عرصہ رہا اسی میں۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم حضرت، مجھے کولیسٹرول کے لیے دعا چاہیے تھی۔ کولیسٹرول ہے ہمارے انکل کو، تو اس کے لیے کوئی دعا ہو تو بتا دیجیے۔ یہ ایک میڈیکل سوال ہے اور یقیناً علاج کرا رہے ہوں گے۔ کولیسٹرول سے بچنے کے لیے پہلے تو غذا پر توجہ دینی چاہیے اور روغنیات وغیرہ سے پرہیز کرنا چاہیے، گوشت وغیرہ سے پرہیز کرنا چاہیے، جو ہے ڈاکٹرز بتاتے ہیں ان کو رجوع کرنا چاہیے اچھے ڈاکٹر سے۔ کوئی دعا بھی ہو تو بتا دیجیے۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا، دوا ضرور کریں اور پرہیز بھی کریں، اور ساتھ میں دعا ہر نماز کے بعد زیادہ سے زیادہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، عقیدے کے ساتھ پڑھیں، یہ نہ سوچیں کہ یہ تو عام سی بات ہے، نہیں۔ امام کی حدیث کے مطابق اگر عقیدے کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں گے ہر نماز کے بعد، اگر ایک تسبیح پڑھ لیں تو یقین جانیے آپ کی نہ یہ کہ صرف کولیسٹرول بلکہ اور دوسری بیماری بھی اگر خدا نخواستہ آپ کو ہے تو سب دور ہو جائے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا کوشچن یہ ہے آپ سے کہ فرعون نے جو جنت بنوائی تھی وہ جنت کہاں گئی؟ بہن کو مغالطہ ہے، فرعون نے شداد نے جنت بنوائی جنت تھی۔ شداد نے بنوائی تھی، لیکن یہ فرعون و شداد کی جنت ہو یا جو بھی ہو، جی یہ سب وہیں گئی جہاں وہ خود گئے، جی کوئی چیز دنیا میں باقی نہیں رہ گئی۔ خداوند عالم نے مومن انسانوں کے لیے قرآن مجید میں ان کا تذکرہ کیا ہے، صرف اس لیے کہ ہم اس سے سبق اور عبرت حاصل کریں، اور بس۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم آقا، صبح کی برکت کے لیے ہمیں کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ ہمارے بھائی کا سوال ہے کہ صبح کی برکت کے لیے کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ نماز تو واجب ہے صبح کی۔ مفاتیح الجنان میں مرحوم شیخ عباس قمی نے دعائیں ذکر کی ہیں، جی، اگر ان کو پڑھ سکے انسان تو بہت اچھا ہے، اور اگر سب نہ بھی پڑھ سکے تو جو مختصر دعائیں ہیں، خاص کر کے جو دعا ہے افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، اس دعا کو پڑھیں، بہت زیادہ اس سے برکتیں ملیں گی۔ اور دوسری دعا جو ہے اصبحت اللہم معتصما بزمامک المنی الذی، اس دعا کو پڑھیں، اس سے بھی برکتیں ملیں گی۔
اور خاص کر کے اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو 100 مرتبہ جو سورہ توحید، سورہ قل هو اللہ احد پڑھنا ہے، ایک تسبیح بیٹھ کر پڑھ لیجئے، برکتیں ہی برکتیں ملیں گی۔ اور اگر کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے تو آپ صرف صلوات پڑھیے، برکتیں ملیں گی۔ اور وہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ اول صبح سے، یعنی جو صبح صادق ہے اس وقت سے لے کے سورج کے طلوع ہونے تک اگر آپ جاگتے رہیں، بیدار رہیں، تو بھی آپ کو برکتیں ملیں گی، کیونکہ حدیث میں ہے کہ جو انسان اس وقت میں سو جاتا ہے، نماز صبح سے لے کر سورج نکلنے تک اگر کوئی انسان سوتا ہے تو وہ برکتوں سے محروم رہتا ہے، رزق سے محروم رہتا ہے، وہ دوسروں کا رزق کھاتا ہے، اپنا رزق نہیں کھاتا۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، امام رضا علیہ السلام کا پورا سجرہ ہندی میں۔ ہمارے امام سامن امام علی رضا علیہ السلام کا شجرہ طیبہ کیا ہے، یہ پوچھ رہے ہیں ہمارے بھائی۔ معلوم ہے کہ اگر صرف ان کا شجرہ آپ کا مقصد یہ کہ خود امام، تو وہ 7ویں امام کے بیٹے ہیں، 7ویں امام چھٹے امام کے بیٹے ہیں، چھٹے امام 5ویں امام کے، 5ویں امام چوتھے امام کے، چوتھے امام تیسرے امام کے، اور تیسرے اور دوسرے امام امام اول مولا علی علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور پھر علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ابو طالب ابن عبد المطلب۔ اب عبد المطلب سے وہی شجرہ ہے جو نبی کریم کا شجرہ ہے، جناب آدم تک ایک ہی سلسلہ ہے، یہ شجرہ ان کا موجود ہے، ہندی اور اردو جو بھی آپ کہیں یہی ان کا شجرہ ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب، میں آگرہ سے محمد احسن رضا رضوی بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو ہم لوگ زیارات اور حج ادا کرتے ہیں، زیارات 4 معصومین اور حج، تو وہاں سے آنے کے بعد انسان کیا پیمانہ ہونا چاہیے کہ یہ محسوس کرے کہ اس کی زیارت و حج قبول ہوا، اس میں کیا تبدیلیاں آنا چاہیے ہیں جس سے اس کو محسوس ہو کہ ہاں یہ ہماری زیارت اور حج قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیارات اور حج سے مشرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو جا چکے ہیں اللہ ان کے درجات بلند کرے، ان کی حج و زیارت کو قبول کرے، جو نہیں جا سکے ہیں پروردگار عالم ان کو بھی یہ سعادت حاصل ہو۔ تو میرا سوال یہی ہے کہ وہاں سے آنے کے بعد انسان کے اندر کون سی تبدیلیاں ہونا چاہیے کہ محسوس ہو کہ ہاں یہ ہمارا حج و زیارت قبول ہوا، کون سا کوئی پیمانہ ایسا بتائیے، اور روزی روزگار کے لیے فراغت اس کے لیے بھی کچھ ہمیں بتائیں، آپ کون سی دعا پڑھنا جو ہے وہ ہر نماز کے بعد پڑھی جائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے بھائی کا سوال ہے، مختصر کر دوں کہ ہم حج اور زیارات بجا لاتے ہیں، یقیناً ہم جاتے ہیں، لیکن کیسے پتہ چلے کہ یہ اللہ نے قبول فرمائے؟ ہمارے اندر تبدیلی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ ہونا چاہیے۔ اگر تبدیلی نہیں آ رہی ہے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، جیسے ہم گئے تھے ویسے ہی پلٹ کر آ گئے تو کیا فائدہ؟ جی، ہم یہاں بھی ہیں ویسے ہی وہاں گئے اور اتنے نورانی مزارات کو دیکھا، مقبروں کو دیکھا، اللہ کے گھر کو دیکھا، سب کچھ دیکھا اور پھر کوئی تبدیلی نہیں آئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے عمل میں، ہماری زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے۔ اور اگر حج پہ انسان جا رہا ہے تو امام کی حدیث کو دیکھے، جو امام نے حدیث پہنچایا کہ مثلا تم اگر احرام کے لیے اپنے جسم سے کپڑا اتار رہے ہو تو تمہارے ذہن میں یہ خیال آنا چاہیے کہ تم یہ روئی کا بنا ہوا کپڑا نہیں جسم سے اتار رہے ہو، بلکہ اپنے گناہوں کو اپنے جسم سے سب اتار رہے ہو۔ جب تم غسل کر رہے ہو احرام کے لیے تو یہ مت سوچو کہ تم پانی سے اپنے جسم کی کثافتوں اور گندگیوں کو صاف کر رہے ہو، بلکہ یہ سوچو کہ جو جسم کے اندر دلوں میں غزارت و آلودگی اور کثافت ہے اس کو دور کر رہے ہو۔ لہذا اس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ اور اگر یہ سوچ رہا ہے انسان کہ کیا معیار ہے قبولیت کا، تو ہمارے چھٹے امام سے کسی نے سوال کیا کہ مولا ہم کیسے سمجھیں کہ ہماری نماز قبول ہے یا نہیں؟ امام نے فرمایا اللہ کے کلام کو دیکھو، خداوند عالم نے قرآن مجید میں جو فرمایا ہے اس میزان پر اپنے آپ کو تول لو۔ میزان میں کیا کہا گیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں اور منکرات سے روکتی ہے۔ اگر تم اپنے آپ کو منکرات سے، فحشاء و منکرات اور برائیوں سے دور پاتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تمہاری نماز خدا کی بارگاہ میں قبول ہے، اور اگر نہیں پا رہے ہو تو نماز قبول نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی ایک عبادت ہے، زیارتوں پہ جانا، حج پہ جانا ایک عبادت ہے۔
اگر اب اس عبادت کے ذریعے سے اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی پا رہے ہیں، واقعاً جو ہمارے ذہن میں خیالات گناہوں کے تھے وہ نہیں آ رہے ہیں، جو برائیاں تھیں وہ نہیں آ رہی ہیں، جو آپس کے اختلافات تھے، دوریاں تھیں وہ نہیں آ رہی ہیں، ختم ہو گئی ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ حج و زیارت قبول ہے۔ اور اگر نہیں، ہم جیسا چھوڑ کے گھر والوں کو، خاندان والوں کو، محلے والوں کو گئے تھے، پلٹ کر آ کر پھر اسی راستے پہ ہم لگ گئے، تو اس کا مطلب یہ کہ میں نے سفر تو کیا ہے، جسم کو تو تھکایا ہے، لیکن دلوں کو ہم نے پاک و پاکیزہ نہیں بنایا ہے۔ لہٰذا اگر ہمارے دلوں کو صفائی مل رہی ہے تو پھر یہ زیارت حج سب قبول ہے، ورنہ پھر ہمیں غور کرنا پڑے گا اس کے بارے میں۔ ناظرین کرام، جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے، ابھی گئے ابھی حاضر ہوتے ہیں۔